بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس وقت پاکستان اور بھارت کی سرحدوں پر کشیدگی کی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور تصادم کا خطرہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، یہ صورتحال ایک منظم پلاننگ کا حصہ ہے اور یہ 70 سال سے ایسے ہی چلی آ رہی ہے۔ اس کے پورے پس منظر کو معلوم کرنے کی، سامنے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ کشیدگی کے اسباب سامنے ہوں اور ہم دیکھیں کہ یہ کیسے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے قیام کے وقت بھارت نے کشمیر، حیدرآباد، جوناگڑھ تینوں پہ زبردستی قبضہ کیا تھا اور کشمیر کے عوام کی اکثریت کی رائے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی فوجیں اتار کر اسے اپنے تسلط میں لے لیا تھا۔ اس پر کشمیر کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے تھے، مزاحمت کی تھی انہوں نے۔ اس مزاحمت کے نتیجے میں ہی آزاد کشمیر وجود میں آیا تھا اور پھر جنگ بندی کے ساتھ اقوام متحدہ درمیان میں آئی تھی اور اس وعدے کے ساتھ جنگ بندی ہوئی تھی کہ کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے گا، ریفرنڈم ہوگا، استصواب ہوگا اور کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ نہ انڈیا کرے گا، نہ پاکستان، نہ کوئی اور۔ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے۔ اقوام متحدہ نے وعدہ کیا تھا، گارنٹی دی تھی۔ آج بھی اس کے مبصر، اس کے کمیشن یہاں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اقوام متحدہ نے 7 اشرے ہو گئے اس وعدے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور اس انتظار میں رہے کہ کشمیر کے عوام اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں۔ اقوام متحدہ اور امریکہ اور دوسری قوتیں اس انتظار میں ٹال مٹول کرتے رہے کہ شاید کسی وقت کشمیر کے عوام اپنے اس حق سے دستبردار ہو جائیں، لیکن 7 اشرے گزرنے کے باوجود کشمیری عوام اپنے موقع پر قائم ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں۔ جس کا سب سے بڑا مظاہرہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں انڈین فوج کشمیر میں بیٹھی ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود پوری فوجی قوت استعمال کرنے کے باوجود انڈیا ابھی تک اس بات پہ کامیاب نہیں ہو سکا کہ کشمیری عوام کے موقع میں کوئی لچک آئے، بلکہ جو وقت آگے بڑھتا ہے، نئی نسل آگے آتی ہے، وہ پہلے سے زیادہ پرجوش ہوتی ہے۔ اس ساری صورتحال کی ذمہ داری میرے نزدیک اقوام متحدہ پر ہے کہ اقوام متحدہ اپنا وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اقوام متحدہ بڑی طاقتوں کی مفادات کی اسیر ہو کر رہ گئی ہے اور اس پس منظر میں مجھے یہ بات اور زیادہ سنگین دکھائی دیتی ہے کہ اس تیمور میں ریفرنڈم کرانے میں اقوام متحدہ کو کوئی تعامل نہیں تھا، جنوبی سوڈان میں ریفرنڈم کروانے میں کوئی تعامل نہیں تھا، ایسٹ تیمور میں بھی ریفرنڈم کی بنیاد مذہبی تقسیم تھی، جنوبی سوڈان میں بھی ریفرنڈم کی بنیاد مذہبی تقسیم تھی۔ اس کے باوجود اقوام متحدہ نے ریفرنڈم کروایا، ایسٹ تیمور کو انڈونیشیا سے الگ کروایا، جنوبی سوڈان کو سوڈان سے الگ کروایا۔ وہی اقوام متحدہ کشمیر میں کمیشن بٹھائے ہوئے ہے، ریفرنڈم کا وعدہ کیا ہوا ہے اور کشمیری عوام کو ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ بات تو اب کشمیری عوام نے اپنے بار اپنے خون سے بار رقم کر دی ہے کہ وہ اپنے خود ارادیت کے حق سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ اس لیے عالمی طاقتوں کو، بالخصوص امریکہ کو، امریکہ اس ساری گیم کا مین کردار ہے اور منافقت کا کردار ہے۔
اقوام متحدہ اس ساری گیم میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے خیال میں اب تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ 70 سال گزر گئے ہیں، تمام تر مظالم کے باوجود کشمیری عوام اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو رہے، تو یہ ان کا حق ان کو دینے کے لیے تیار ہوں اور ان کو ان کا حق دیں۔ کل بھی کشمیر کے مسئلے کا حل یہی تھا کہ ریفرینڈم آزادانہ ریفرینڈم کے ذریعے کشمیری عوام کو ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے۔ آج بھی اس کا حل یہی ہے اور 20 سال اور گزرے گئے، خدا نخواستہ تب بھی حل یہی ہوگا۔ یہ مسئلہ پاک بھارت کے درمیان، پاکستان ہندوستان کے درمیان کشیدگی قائم رکھنے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا، اور کشیدگی قائم رکھنے کے لیے اس کو باقی رکھا جا رہا ہے تاکہ جنوبی خطے میں امریکی استعمار اور عالمی طاقتیں اپنے مرضی کا ایجنڈا نافذ کر سکیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اس ساری صورتحال میں اللہ پاک نے چین کو ہمارے دوست اور ساتھی کی صورت پہ کھڑا کیا ہوا ہے، اس ساری صورت پہ ایک رکاوٹ کے طور پہ کھڑا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چین کی مخلصانہ حمایت، دوستانہ تعاون اگر ہمارے ساتھ نہ ہو تو شاید ہم جنوبی ایشیا میں عالمی استعمار کے ایجنڈے کی تکمیل میں کوئی اور رکاوٹ کھڑی نہ کر سکے۔ اس لیے میں چین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امریکہ اور اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ کروں گا کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اور پاک بھارت سرحدات پر کشیدگی کو ختم کرانے میں صحیح کردار ادا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کے سرحدوں کے دفاع کے لیے، قومی وحدت کی حفاظت کے لیے، ملک کی جغرافیائی حدود کی حفاظت کے لیے پاکستان کی دینی قوتیں حکومت کے ساتھ ہیں، فوج کے ساتھ ہیں، اپنی سیاسی عسکری قیادت کے ساتھ ہیں اور مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ضروری ہے، نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ جغرافیائی سرحدوں کو اس وقت انڈیا سے خطرہ ہے اور ملک کی نظریاتی سرحدوں کو عالمی سیکولر لابیوں سے خطرہ ہے جو مسلسل پاکستان کے اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ اور اس صورتحال کا تقاضا یہ ہے کہ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی قوتیں اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی قوتیں، ان کے درمیان ہم آہنگی ہو اور مل جل کر اس ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کشمیری بھائیوں کو کامیابی نصیب فرمائیں، پاکستان کو اپنے وحدت اور سالمیت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں اور پاکستانی قوم کو پوری وحدت اور یکجہتی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔